بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن سے عمدہ اور اچھے خاتمے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی شخص بھی جب ان علامات میں سے کسی علامات پر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمے کا سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت کلمہ شہادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ نمبر 2، پیشانی پر پسینے کا آنا۔ حضرت حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خراسان تھے اور بھائی کی عیادت کے لیے گئے جو کہ بیمار تھا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ قریب المرگ تھا اور اس وقت اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ کہنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن موت کا آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی مسلمان جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 4، میدان جنگ میں شہادت۔ اللہ تعالیٰ شہید کو چند خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے اسے پناہ مل جاتی ہے۔ نمبر 3، بڑے خوف سے امن میں ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اسے ایمان کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، موٹی آنکھ والی حور سے اس کا عقد کرا دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، اپنے قریبی رشتہ داروں میں 70 کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اس شہادت کی ہر شخص کے لیے امید کی جا سکتی ہے جو صادق دل اور خلوص دل سے اس کی دعا کرے، اگرچہ وہ میدان جنگ میں شہید نہ بھی ہوا ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے صدق دل سے شہادت طلب کی وہ شہداء کی منازل کو پا لیتا ہے، اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر کیوں نہ آئے۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں نکلے اور موت آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں نکلا اور مر گیا، قتل ہوا تو وہ شہید ہے، یا اس کو گھوڑے یا اونٹ نے کچل کر مار ڈالا، اس کی گردن توڑ دی، یا کسی موذی نے اس کو ڈس لیا، یا اپنے بستر پر مر گیا، کسی بھی موت سے مرے وہ شہید ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 6، طاعون سے موت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون کی بیماری ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے، اور اس بارے میں اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی صحیح احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نمبر 7، پیٹ کی بیماری سے موت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر گیا وہ شہید ہے۔ نمبر 8 اور 9، غرق اور عمارت کے نیچے دب کر موت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شہداء 5 قسم کے لوگ ہیں، طاعون والا، پیٹ کی بیماری والا، غرق ہونے والا، عمارت کے نیچے دبنے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ 10، 11 اور 12، نفاس والی عورت، آگ کے ساتھ موت اور سخت جسم کا ورم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہداء 7 قسم کے ہیں، اللہ کی راہ میں مارے جانے والا شہید، پیٹ کی بیماری والا شہید، جل کر مرنے والا شہید ہے، جو عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید ہے، ایسی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 13، راشد بن جیش سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سل یعنی پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہوا وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 14، 15 اور 16، مال، دین اور جان کے دفاع میں موت۔ ایسے مال کی حفاظت میں موت آ جائے جس کو غصب کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو، یا دین اور جان کی حفاظت میں موت آ جائے۔ سعد بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے مال کے ساتھ قتل ہوا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل کے ساتھ مارا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے دین کے ساتھ مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جو اپنے خون اپنی جان کی وجہ سے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 17، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار رہنا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات کے لیے تیار ہو کر رہنا 1 ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ اگر اس کو موت آ جائے تو اس عمل کا ثواب جس میں وہ تھا اس پر جاری رہے گا، اور اس پر رزق جاری کر دیا جاتا ہے، اور وہ فتنوں سے امن میں ہو جاتا ہے۔ نمبر 18، نیک کام پر موت کا آ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا اور اس پر اس کو موت آ گئی تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اس پر اس کو موت آ گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا اور اس پر اس کو موت آ گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے باپ کو ابو عامر کو فاسق کہا جاتا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ جب آپ نے جنگ کے نگاہ سنے تو اس وقت اپنی زوجہ کے ساتھ مصروف تھے۔ میدان جنگ میں مشرکین کے ساتھ آپ کا سامنا ہوا، آپ صفوں کو چیرنے لگے، یہاں تک کہ مشرکین کے سردار ابو سفیان صخر بن حرب تک پہنچ گئے، اور قریب تھا کہ آپ اس کا خاتمہ کر دیتے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شہادت مقرر نہ کر دی ہوتی۔ ابو سفیان پر معاملہ بڑا سخت ہو گیا جب آپ مکمل طور پر اس پر غالب آ گئے اور اس کو ختم کرنا آپ کے بس میں تھا۔ شداد بن اسود نے دیکھ لیا، اس نے آپ کو ضرب لگائی اور شہید کر دیا۔ ملائکہ نیچے تشریف لائے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسیرم کے نام سے معروف تھے اور بنو عبداللہ الشہل سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا انکار کرتے تھے۔ جب احد کا دن آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، ان اچھائیوں کی وجہ سے جو آپ نے اسلام میں دیکھی۔ چنانچہ آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی تلوار لے لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ آپ نے لڑائی کی یہاں تک کہ آپ کو گہرے زخم آ گئے اور کسی کو بھی آپ کے بارے میں علم نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی بنو عبد الشہال مقتولوں میں پھرنے گئے تاکہ اپنے مقتولوں کو تلاش کریں۔ اتنے میں انہوں نے اسیر میں عمر بن ثابت کو ڈھونڈ لیا اور اس وقت آپ میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ وہ کہنے لگے واللہ یہ تو اس کا اسیرم ہے اور یہ تو آیا ہی نہیں تھا، اور ہم اسے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کی وجہ سے چھوڑ کر آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے؟ اپنی قوم کے ساتھ محبت کی وجہ سے یا اسلام میں رغبت کی وجہ سے؟ عمر بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اسلام میں رغبت کی وجہ سے آیا ہوں۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں جنگ کی، یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس وقت ان کی موت واقع ہوئی۔ صحابہ کرام نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔